صورت ہود ہے، اور اس رکوع کے اندر جو بیان کیا گیا ہے وہ قوم عاد کا تذکرہ ہے، جن کی جانب حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ کافر قوموں کی طرح یہ قوم بھی اللہ کی نافرمان تھی، وقت کے نبی کی تکذیب کرتی تھی، اللہ اس کے رسول کے احکامات سے روگردانی کرنے والی قوم تھی۔ نبی نے ان کو سمجھایا، بتایا، ڈرایا، ایمان لے آنے پر خوشخبریاں بھی دیں ہر نبی کی طرح، لیکن قوم بجائے ماننے کے الٹا نبی کی تکذیب کرنے لگی۔ اللہ کی طرف سے عذاب آیا اور صفحہ ہستی سے یہ قوم مٹ گئی۔ طاقتور قوم تھی، اتنی دراز قد تھے کہ بڑے بڑے قد ان کے تھے۔ عذاب کیا آیا؟ ہوا کا عذاب آیا۔ بعض آیتوں سے چیخ بھی ثابت ہے، اور بعض سے قوم جو عاد ہے اس پہ ہوا کا عذاب آیا، ہوا ان کو لے گئی آسمانوں تک، فضا میں، پھر پٹخا اوندھے منہ گر پڑے۔ یہ وہ قوم تھی۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، قوم عاد کی طرف ان کے بھائی حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ ہود علیہ السلام نے کیا کہا؟ یا قوم، اے میری قوم، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ ان انتم الا مفترون، تم جھوٹے ہو، دوسروں کو تم نے خدا بنایا ہوا ہے، گھڑا ہوا ہے تم نے۔ یا قوم، اے میری قوم، خطاب کر رہے ہیں، پہلا خطاب، اب دوسرا، یا قوم، اے میری قوم، لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کسی مزدوری نہیں چاہتا، اجر نہیں چاہتا، تم سے دھن دولت نہیں چاہتا۔ ان اجری الا علی الذی فطرنی افلا تعقلون، میرا اجر تو اللہ کے پاس ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ تم عقل نہیں رکھتے، تم سمجھ نہیں رکھتے کہ میں دین کی بات محض اللہ کا حکم سمجھ کے کرتا ہوں، اس میں نمود و نمائش یہ اس کو کاروبار نہیں بنایا ہوا، اور کاروبار دین کو بنانا بھی نہیں چاہیے۔ وَيَا قَوْمِ، اے میری قوم، اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب سے بخشش طلب کرو، توبہ کرو، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر جب تم اللہ سے توبہ کرو گے نا تو پھر اللہ رب العزت بھی رجوع کریں گے، تمہاری طرف توجہ دیں گے۔ تو کیا نتیجہ ہوگا توجہ دینے کا؟ یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، موسلادھار بارشیں ہوں گی۔ در منصور کی روایت میں ہے کہ اس قوم پر 3 سال قحط آیا، قحط، بارش کی بوند کو بھی ترس گئے۔ تو کہا کہ استغفار کرو تو پھر تم سے اللہ پاک تم سے قحط ہٹا دیں گے، بارش برسائیں گے، جل تھل ہو جائے گی۔ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور تمہیں طاقت عطا کریں گے۔ طاقتور تو تھے ہی، تو یہ ہوتا ہے کہ صحت والی طاقت عطا کریں گے، بیماری ہٹا دیں گے، اولاد والی جو طاقت انسان کو ملتی ہے، جس کے اولاد ہو، انسان کو طاقت ملتی ہے اولاد کی وجہ سے، مال کی وجہ سے، تو فرمایا اللہ تمہیں قوت عطا کریں گے۔ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، تم مجرم ہونے کی حالت میں نہ جاؤ۔ قالوا، اب قوم جواب دینے لگی، یا ہود، اے ہود، انہوں نے کیا کہا تھا؟ یا قوم، انہوں نے کہا یا ہود، ما جئتنا ببینۃ، ڈھونڈی باتیں کرنے لگے، کہنے لگے کہ تیرے پاس کوئی نشانی ہے؟ تو جو خدا اپنے آپ کو خدا کر نبی کہہ رہا ہے، تیرے پاس کوئی نشانی لایا ہی نہیں ہے۔ وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک، دوسری بات یہ ہے کہ ہم تیری باتیں سن کر ہم پر کوئی اثر نہیں ہوگا کہ ہم سب الہوں کو چھوڑ دیں اور ایک اللہ کو مانیں، نہیں۔ وما نحن لک بمؤمنین، اور تیسری بات یہ بھی ہے ہم تیرے اوپر ایمان بھی نہیں لے آئیں گے۔
ان نقول الا تراکا بعض آلہتنا بسو، مزید کہا کہ تو سرے کہ کستے نہیں، تو سارے خدائیں نال کستے نہیں، تے سارے خدائیں تیرے اتے جادو کر سٹے، تیرا دماغ کم نہیں کرنا پیا، نبی کو آدھے میں ہائے 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 اعتراکا بعض آلہتنا بسو، کہ ہمارے الہوں نے تم پر اثر ڈالا ہے، خراب کیا ہے تیرے دماغ کو۔ قال انی اشہد اللہ، ہود علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ بے شک میں گواہی دیتا ہوں، میرا اللہ گواہ ہے، وشہدو، اور گواہی دو تم بھی گواہ رہو، انی بریء مما تشرکون، بے شک تم جس کا شرک کرتے ہو نا میں ان سے بری ہوں، میں تمہارے خداؤں کو نفع اور نقصان کا مالک سمجھتے ہی نہیں ہوں۔ من دونہ فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون، تم سارے کے سارے اکٹھے ہو جاؤ اور مجھے مہلت بھی نہ دو، اور مجھے نقصان پہنچانا چاہو، تم میرا بال بھی ٹیڑھا نہیں کر سکتے، بال بھی بیکا نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، کیونکہ میں نے توکل کیا ہے اپنے رب پر جو تمہارا بھی رب ہے۔ اور کون ہے وہ؟ ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، رب تو وہ ہے کہ جس کی قدرت میں سب کچھ ہے، جس کی طاقت میں سب کچھ ہے، تمہارے خدا میرا کیا کر سکتے ہیں؟ ان ربی علی صراط مستقیم، میں سیدھے راستے پر ہوں، تم مجھے مجنون کہو، تم مجھے کہو کہ دماغ اس کا کام نہیں کر رہا، میں سیدھے راستے پر ہوں۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ، باقی تم اگر میری بات سن کے میرا کہنا نہ مانو، میرا کام تھا پہنچا دینا، وہ میں نے اپنا کام پورا کر دیا ہے۔ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اگر تم نے انکار کیا تو یاد رکھو اللہ تمہیں ہٹا دیں گے، تمہاری جگہ اور قوم کو لے آئیں گے، تم صفحہ ہستی سے مٹ جاؤ گے۔ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا، تم اللہ کا ذرا بھی نقصان نہیں کر سکتے، اور وہ قادر ہے اس بات پر تمہیں ہٹا دے، تمہاری جگہ پر اور لوگوں کو آباد کر دے۔ ان ربی علی کل شیء حفیظ، بے شک میرا رب جو ہے نا ہر چیز کی حفاظت کرنے والا نگہبان ہے۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا، اللہ کے عذاب آیا تو فرمایا جب ہوا آئی تو یہ ٹکرائے آپس میں، اور دیواروں سے جا کر ٹکرائے، پہاڑوں سے ان کے وجود جا کر ٹکرائے، تو لیکن جب اللہ کا عذاب اور اللہ کی پکڑ آئی تو اللہ نے نجات دی ہود کو بھی، والذین آمنوا معہ، اور جو حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ ایمان والے تھے اللہ نے ان کو بھی نجات دی۔ نجات اس کو ملتی ہے جو نبی ہو یا جو نبی کے ساتھ ہو، نبی کا کہنا ماننے والا ہو، جیسے یہاں اللہ نے ان کو نجات دی۔ وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، سخت قسم کا عذاب تھا، اس سے اللہ نے ان کو بچا دیا، نبی کو بھی اور نبی کے متبعین کو بھی۔ وَتِلْكَ عَادٍ، یہی تو قوم عاد ہے، جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا، وَعَصَوْا رُسُلَهُ، اپنے نبیوں کا انکار کیا، وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، ہر سرکش نافرمان کی انہوں نے پیروی کی ہے، لیکن رب رحمان کی پیروی سے منہ موڑا۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا، فرمایا لعنہ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، دنیا کے اندر بھی لعنت ان کے پیچھے ہے، اللہ کی پھٹکار ان کے پیچھے ہے، قیامت میں تو اور معاملہ گڑبڑ ہوگا۔ الا، خوب سن لو، ان عادن کفروا ربہم، کیوں عذاب آیا؟ فرمایا اس وجہ سے انہوں نے اپنے رب کا انکار کیا۔ الا بعدا لعاد قوم ہود، خوب سن لو قوم عاد، قوم ہود جو ہے، ہود علیہ السلام کی جو قوم ہے وہ دور تھی، اللہ کی رحمت سے دور کر دی گئی، اللہ کی پھٹکار میں اللہ کی لعنت کا حصہ بن گئی، صفحہ ہستی سے اللہ نے ان کو مٹا دیا۔ میرے پیارے عزیزو، ان آیات کا خلاصہ یہی ہے کہ بندہ اپنی طاقت پہ فخر نہ کرے، طاقت پہ نہیں ہونا چاہیے، اولاد پہ نہیں ہونا چاہیے، فخر دھن دولت پہ نہیں ہونا چاہیے۔ چھوٹی سی غلطی، چھوٹا سا کام انسان کو کہیں سے کہیں لے جاتا ہے، کسی چیز پہ فخر نہیں ہونا چاہیے۔
بلکہ نیکی کر کے بھی بندہ مان اور فخر نہیں کرے، بس یہ کہ نیکی کرتا رہے اور ڈرتا رہے۔ اور ہم تو نیکی بھی نہیں کرتے اور نڈر ہو گئے ہیں۔ اللہ کو قدرت، اللہ سے ہم دور نہیں ہیں۔ جس طرح میں تو اپنے متعلقین سے کہا کرتا ہوں کہ جس طرح ہمارا یہ عقیدہ اور کہتے رہتے ہیں اللہ دور نہیں ہے، اللہ سے ڈر، تو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہم بھی اللہ سے دور نہیں ہیں، اور اللہ کو کوئی مشکل و مشقت نہیں اٹھانی پڑے گی ہمیں پکڑنے میں۔ ولا یخاف عقباہا، ہاں اللہ کو خوف نہیں ہے کہ کوئی سازش کر دے گا، اللہ کی جو ترتیب و پلاننگ ہے وہ ناکام ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے، اور مجمع اکٹھا ہو جائے گا اور اللہ کو عاجز کر دیں گے، ایسا بھی نہیں ہے۔ بس بندہ اللہ کی مانتا رہے۔ ہم سے اقوام سابقہ کے جو قصے اور واقعات جو بیان کیے گئے ہیں وہ اسی وجہ سے بیان کیے گئے ہیں کہ بندہ ان کے واقعات سے عبرت حاصل کرے۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو فرما برداری والی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔